السلام علیکم دوستو، سجیلا نثار کے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں پھر سے حاضر ہوں سجیلا نثار کے ناول فنائی جانا کی قسط نمبر 12 کے ساتھ۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور چلیے اب بڑھتے ہیں ہم قسط کی جانب۔ وہ اندھا دھند بنا آگے دیکھے پیچھے دیکھتے بھاگتی آگے سے آنے والے وجود سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی کسی نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں موجود بھاگنے کی وجہ سے تیز تیز سانس لینے لگی اور اندھیرے میں خوف سے اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز جیسے گم ہو گئی ہو۔ قربان، کیا ہوا؟ وہ اس کو تھوڑا قریب کرتا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ زوراشا پٹھان کی آواز سنتے فوراً اس کے سینے سے لگتی رونے لگی اور اس کے گرد ہاتھ پھیلاتی اس کی کمر سے سختی سے اس کی قمیض کو پکڑا تھا۔ تمہارے گھر بھوت ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں، تم مجھے یہاں پاگل کرنے کے لیے لائے ہو نا؟ وہ اس کی پناہوں میں موجود اس سے اس کی شکایت لگاتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ میرے گھر میں کوئی جن بھوت نہیں میری جان۔ وہ اس کے گرد بازوں کا گھیرا باندھے مزید خود میں سے بھیجتا اپنے منہ کو اس کے کھلے بالوں میں دیتے ان بالوں سے آتی مہک کو اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ جھوٹ، بھوت ہے یہاں، میں نے دیکھا۔ اچھا، کیسا تھا دکھنے میں؟ وہ ہنستا ہوا پوچھنے لگا تو وہ خاموش ہو گئی۔ یہ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن پٹھان سچ میں تھا۔ پہلے میرے پیچھے کوئی، پھر ایسے لگا پیچھے سے کوئی گزرا تھا اور پھر کوئی چیز بھی گری تھی۔ وہ کچھ دیر بعد اس کے سینے سے ذرا سا سر اٹھائے اندھیرے میں اس کا چہرہ تلاشنے کی کوشش کرتی بولی تو وہ مسکرایا۔ اسے سب سمجھ آ گیا تھا یہ بھی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ اچھا چھوڑو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، چلو چلتے ہیں کمرے میں۔ وہ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے بولا تھا۔ پہلے لائٹ جلاؤ، مجھے تو تم بھی نظر نہیں آ رہے۔ وہ ایک ہاتھ اس کے دل کے مقام جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی گند سے ہوتے منہ پر پھیرنے لگی تھی تو وہ اسے ایسے ہی اپنے ساتھ لیے سوئچ بورڈ کی جانب آیا اور ایک ہی جھٹکے میں پورا لاؤنج روشنیوں میں نہا گیا تھا۔ زوراشا نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ دیکھو کوئی نہیں ہے، پٹھان نے بھی ارد گرد دیکھتے آہستگی سے کہا۔ جتنی دیر تم نے باتیں کی ہیں اتنی دیر میں تو کوئی آسانی سے واک کرتا بھی بھاگ سکتا تھا۔ اس نے منہ بنائے کہا۔ واک کرتا بھاگ سکتا؟ وہ زیر لب بولا پھر سر جھٹکا تھا۔ وہ جانتا تھا زوراشا کے بنا سر پیر کی باتیں۔ چھوڑو، کوئی گارڈ ہوگا۔ وہ اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کیے اسے ساتھ لیے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے تھے۔ لیکن وہ چوروں کی طرح کیوں آیا تھا؟ اس کا دماغ ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ کیونکہ اس کی بہت خاص وجہ ہے۔ اب اس ٹاپک کو چھوڑو۔ اس نے اس بات کو ختم کرنا چاہا تو اس نے کندھے جھکائے تھے اور بڑے مزے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ پٹھان، ایک بات میرے ذہن میں بہت عرصہ سے گھوم رہی ہے۔ وہ پہلے فلور کی سیڑھی دھیرے دھیرے چڑھتے اس سے بولی تھی۔ کیا بات؟ وہ بھی اسے حصار میں لیے اسی رفتار سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میں نے بابا اور مورے کو کبھی ایک کمرے میں سوتے نہیں دیکھا۔ زوراشا کی بات پر اس کے چلتے قدم یکدم رکے اور ایک جھٹکے سے اس کی جانب دیکھو جو پہلے ہی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے نظر چرائے کہا تھا۔ نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں، بس یہ بات مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ وہ الگ کمرے میں رہتی اور اسے کمرہ کہنا اس کی توہین تھا کیونکہ وہ کوئی اسٹور روم جیسا ہی تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ میں پہلے ہاسٹل میں رہتی تھی لیکن جب بھی گھر آتی مورے بابا ساتھ ایک کمرے میں نہیں سوتی بلکہ میرے ساتھ سوتی تھی۔ جب وجہ دریافت کروں تو کہہ دیتی کہ وہ اسی لیے میرے پاس سوتی کہ جتنے دن آتی وہ مجھے پیار کر سکے۔ وہ دوسرے فلور کی جانب مڑتے ہوئے بولی جبکہ پٹھان خاموش تھا۔ بھلا وہ کیا جواب دیتا؟ اور جب سے گھر آئی ہوں وہ اس کمرے میں ہی نہیں رہتی، الگ کمرے میں۔ بہت بار پوچھا تو کبھی ڈانٹ دیتی ہے، کہہ دیتی کہ جب تمہارے بابا سے لڑائی ہو تو وہاں سوتی ہیں۔ تو کیا ہر روز لڑائی ہی رہتی ہے؟ اس کی باتوں اس کے سوالوں پر پٹھان نے ہونٹ بھینچے تھے۔ مجھے نہیں معلوم، کبھی پوچھا نہیں۔ اس نے کندھے جھکاتے رخ دوسری جانب کیا۔ دوسرے فلور کی سیڑھیاں چڑھتے تیسرے فلور پر پہنچے تھے۔ پھر بھی بتاؤ نا۔ نہیں معلوم زوراشا، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولتا دروازہ کھولا اور اس سے پہلے اندر داخل ہوا۔ یہ ایسا سوال تھا جس سے وہ ہمیشہ بھاگتا تھا کیونکہ اس کا جواب بہت اذیت ناک تھا۔ اس ایک بات کے پیچھے چھپے سب راز تھے جن کو وہ چھپائے ہوئے تھا اور وہ چاہتا تھا زوراشا فی الحال ان رازوں کی ایک تہہ تک بھی نہ پہنچے۔ پٹھان، تم بہت بدتمیز ہو۔ وہ بچوں جیسے منہ پھلائے بولتی بیڈ پر بیٹھی تھی اور ٹائم دیکھا جہاں 2 بجنے میں تھوڑا وقت تھا۔ تم اتنی دیر سے کہاں تھے ویسے؟ وہ اسے قمیض کے اوپری 2 بٹن کھولتے دیکھ پیر ہلاتے پوچھنے لگی۔ کام تھا تھوڑا۔ اس نے موبائل، والیٹ اور چابیاں صوفے پر اچھالتے کہا اور نیچے جھکتے گن نکالی تھی۔ ہائے میں مر جاواں۔ وہ گن دیکھتی دونوں پیر اوپر کرتے بے اختیار بولی تو اس کے انداز پر نفی میں سر ہلاتا ہنسا تھا۔ اس سے پہلے وہ گن واپس رکھتا اس کی آنکھیں چمکی تھی اور چمکتی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اس نے بڑی پھرتیلی سے اپنے تاثرات سنجیدہ کیے اور اس کی جانب مڑا تھا۔ زوراشا، گن چلانا آتی ہے؟ وہ گن کا رخ اس کی جانب کرتے بولا تو وہ تھوڑا اور پیچھے کھسکی۔ ارے پٹھان، پاگل ہو، اس کو پیچھے کرو۔
वो आंखें फैलाए से देखती बोली और मजीद पीछे को खिसकने लगी। पठान ने इसे पैरों से पकड़ते आगे को खींचा और एक घुटना बेड पर रखे इसे पीछे खिसकने से बाज रखा था और इस पर झुकते गन इसकी गाल पर फेरी थी। तुम्हें ये चिल्लाना सिखाऊंगा, वो धीरे धीरे इसकी गाल पर फेरते बोला। खाने में चम्मच चलाना नहीं आता, गन क्या खाक चलाऊंगी? वो आंखें मीचे बोली थी तो वो नजरों से इसके चेहरे के हर एक नक्श को छूने लगा था। तुम्हारा मेरे लिए खौफ मुझे फतह दिलाता है, वो इसके चेहरे पर तारी होते खौफ को देखते बोला। मुझे हराकर क्या तुम्हें फतह मिलती है? वो बंद आंखों से ही बोली थी। मेरी फतह में ही तुम्हारी फतह है, चाहे वो जैसे भी हो मेरे दिल। वो चेहरा करीब तर करता बोला तो वो बोलते हुए इसकी सांसें इसके चेहरे पर वाजिब महसूस हुई थी, जिससे इसकी धड़कनों में इश्ताल बर्पा हो गया था। पठान ने गन थोड़ा दूर तकिए के पास उछाली थी। वो इसका दिल मुकम्मल बेईमान कर चुकी थी। तुम्हारे ये खूबसूरत सुर्ख गुलाब की मादत नर्म और नाजुक लब इस कदर हंसी है कि मेरे अल्फाज इसे बयां करने से कासिर हैं। वो इसके लबों को अंगूठे की मदद से सुलाते बोला तो इसकी जान हवा हुई थी। तुम्हारे चेहरे पर मौजूद हर नक्श को देखते मैं लाजवाब सा हो जाता हूँ। मेरे जज्बों पर लगा पहरा बेख्तियार अपना बंद तोड़ देता है और सीने में धड़कता दिल। वो बोलते बोलते रुका, इसका हाथ अपने दिल के मुकाम पर रखा था। ये जो मेरे सीने में धड़कता दिल है ना, सिर्फ तुम्हारे नाम की तस्बीह करने लगता है, तुम्हें पुकारने लगता है। अपने दिल के मुकाम पर रखा हाथ उठाते इसने अपने लबों से लगाया था। ज़ुराशा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो अपना अंगूठा इसकी शहरक पर फेरते बोला तो इसे सांस लेना धोबर लगा था। इसकी सांस गोया गले में ही अटक गई हो। बताओ, चुप मत रहो। इसके अंदाज से इसकी बेचैनी वाजिया हुई थी। ज़ुराशा से बोलना महाल था, इसीलिए बंद आंखों से ही अपने सर को इस बात में हिलाया था। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। मेरी समातें तुम्हारे इजहार की मुंतजिर हैं। वो सुकून चाहती हैं तुम्हारे अल्फाजों से। वो इस वो माथा इसके माथे से टिकाए बोला था। मूसाजार पठान। फूली हुई सांस में वो इसका नाम पुकारती खामोश हो गई थी। तुम्हारी खामोशी बहका रही है, कुछ बोलते हुए मुझे लगाम डालो, मेरे जज्बातों को लगाम डालो। ज़राशा को इसकी नाक अपनी गाल पर टच होती महसूस हुई तो वो रुख दूसरी जाने मोड़े बड़ी सांसें लेती सांसों को बहाल करना चाहा। वो अपने चेहरे को गर्दन पर इसका जाबजा लम्स महसूस करती इसके कंधों पर हाथ रख के पीछे धकेलना चाहा था, लेकिन वो ज़रा भी पीछे न होता अपनी शिद्दतों को मजीद बढ़ा गया था। मूसादार पठान, प्लीज़ दूर हो जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। वो इसकी बढ़ती शिद्दतों से घबराए भारी लहजे में बोली थी। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? वो इस पर तरस खाता चेहरा उठाए हद दर्जा संजीदगी से दोबारा बोला था। मोहब्बत करती हूँ तुमसे। वो इसे खुद की जानिब तख्ता पाकर फौरन पलकों की बाढ़ गिरा गई थी। इसमें इतनी सख्त न थी वो इसकी स्याह आंखों में देख पाती। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो और बताओ। वो थोड़ी से पकड़े हुए बोला तो इसने पलकों की झालर उठाए इसकी बहकी बहकी निगाहों में देखा था। बहुत चाहती हूँ तुम्हें, मेरी चाहतों के इकलौते वारिस हो तुम। वो कहते कहते रुकी और लंबे लंबे सांस भरने लगी थी। मेरी मोहब्बत हो तुम। बोलते बोलते इसकी आंखों में नमी दौड़ गई थी। वो समझने से कासिर था ये नमी किस चीज़ की थी। क्या हुआ? इसने हर दर्जा नरम लहजे में पूछा तो इसने नफी में सर हिलाया और सख्ती से आंखें मेज कर खोलते वापस इसकी जानिब देखा था। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी ये आंखें इस कदर खूबसूरत हैं कि तुम्हें जिस जानिब भी निगाह दौड़ाओ वो चीज़ एक झलक में ही तुम्हारी असीर हो जाए। वो इसकी पलकों को उंगलियों की पोरों से छूते बोला। मेरी हर निगाह तुम्हारी जानिब उड़ती है। तुम्हें तो आज तक खुद का असीर न कर सकी। वो जो बामुश्किल अपनी नमी को पीछे धकेल सकी थी, फिर से नम होती एक आंसू इसकी आंख से टूटता इसके बालों में जज्ब हो गया था। ज़राशा ने फौरन रुख दरवाजे की जानिब किया था, जबकि वो बेतासुर निगाहों से अभी भी इसे तके जा रहा था। मैंने कुछ देर पहले इतना सब जो कहा वो क्या था? इसने इसका मुंह हल्के से दबोचने के अंदाज में पकड़ते रुख खुद की जानिब करते स्पार्ट अंदाज में पूछा था। क्या? इसके क्या पर इसका दिमाग भक से उड़ा था। नफरत थी, बेकार बातें थी। गुस्से से उखड़े लहजे में बोलता पीछे हुआ तो लब कुचाई से देखने लगी जो बेड पर बैठा मुंह पर हाथ फेर रहा था। इसने खुद की जुबान को कोसा कि क्या चला जाता अगर 2 मिनट अपनी बकवास बंद रख लेती। पठान, इसने उठते इसको पुकारा तो वो बेड से उठ गया था और पलट कर गन तकिए के पास से उठा था। दिल किया दीवार में दे मारे, लेकिन दराज में पटकने वाले अंदाज में रखी थी। मुझे माफ। शट अप, जस्ट शट अप। उंगली उठाए वो गुस्से से धड़ा था तो वो इसे गुस्से से लाल पीला होते देख रही थी और फौरन बेड से उठती एक ही चुस्त में इसके गले से लगी थी। अच्छा सॉरी ना पठान, वो मुकम्मल इसके साथ चिमटते हुए बोली तो पठान ने इसे पीछे करना चाहा, लेकिन वो इसके साथ चिपकी तो इसने चेहरा झुकाए इसे देखा जो इसके सीने में मुंह छुपाए हुए थी। पागल कर रही हो तुम मुझे। सहन में सोचता इसे नरमी से थोड़ा पीछे करता शिद्दत से इसकी
سبھی پیشانے پر اپنے لب رکھے تھے اور گردن میں ہاتھ ڈالے چہرہ قریب کیا تو وہ ایڑیاں اٹھائے مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ بیوی ہو میری، تمہارا اسیر نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ پٹھانی اپنا چہرہ قریب تر کر کے بولتا شدت بھری گستاخی کی کہ وہ مچلنے لگی۔ وہ پیچھے ہوا تو اس کے زخمی ہونٹوں کو دیکھا جس سے ہلکا سا خون جم گیا تھا۔ سو جاؤ، ہونٹ کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتا اسے دیکھا جس کے چہرے پر درد کے آثار تھے۔ وہ دھیرے سے اسے گود میں بھرتا بیڈ پر لٹانے کے بعد اٹھتا لائٹ بند کی اور خود بھی بیڈ پر لیٹتا اسے حصار میں لیتے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ بھی پرسکون سی اپنے ہونٹ کو سہلاتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ پٹھان اڈے پر موجود باہری علاقوں سے آئے لوگوں سے گندم کی ڈیل کرتا ان سے فارغ ہوتا باہر نکلا جہاں کھلے میدان جس میں بے شمار ٹرک اور آدمی تھے اور بہت سی مشینیں تھیں جہاں کام ہو رہا تھا۔ پٹھان نے بہرام خان کو دیکھا جو ٹرک پر گندم کی بوریاں لوڈ کرواتا ان کی ترتیب صحیح کروا رہا تھا اور مال حفاظت سے پہنچانے کی نصیحت کر رہا تھا۔ شکایت ملی ہے تمہاری بہرام خان؟ پٹھان اس کے پاس آتا بولا تو وہ چونکا تھا، پھر چہرہ چھکا کر مسکرایا تھا۔ دوبارہ میری بیوی کو ایسے مت ڈرانا۔ ہم نے کب ڈرایا؟ وہ خود ڈر گیا تھا، اس نے فوراً سے کہا تو پٹھان مسکرایا۔ میری زوجہ محترمہ پہلے تمہیں بھوت اور بعد میں چور قرار دے رہی تھی۔ پٹھانی صاحبہ کی طرف سے ایسے القابات بھی قبول ہیں۔ اس نے سر پر بندھے رومال کو تھوڑا پیچھے کھسکاتے شرارت سے بولا تو پٹھان ہنسا تھا اور اس کو ہنستا دیکھ بہرام خان بھی ہنسا تھا۔ باز آ جاؤ بہرام خان، کہیں یہ نہ ہو جب اسے معلوم ہو وہ چور بھوت تم تھے تو مجھے تمہیں نکلوانے کا مطالبہ کر دے۔ پٹھان ہنستے ہوئے بولا تو بہرام نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اتنا قربانی تو اب دے ہی سکتا ہے ہم، لیکن پٹھان کسی غلط فہمی کی بنا پر تمہیں قربان نہیں کر سکتا۔